کیفیات حاصل کرتے وقت جس کا دماغ کی باریک نسیں شارٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا دماغ میں کس طرح بجلیاں چمکتی ہیں، تو وہ جو سسٹم ہے الیکٹرانک کا وہ شارٹ ہو جاتا ہے. تو جب مجذوب ہو گیا تو دو باتیں اس میں آ گئیں. مجذوب پاگل ہوتا ہے، مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، شرعاً وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، دماغی کام نہیں کر رہا. عموماً مجذوب وہ ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، مراقبات حاصل کرتے ہیں، ایک مقام پہ جا کر عقل جواب دے جاتی ہے. تو جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ان کے پاس رہ جاتا ہے، وہ مرتبہ اللہ کے نزدیک ان کا ہوتا ہے، لیکن کسی کو سکھا سکیں یا ان سے کوئی فائدہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو کسی مجذوب سے کسی فائدے کی امید رکھنا لا حاصل ہے. جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا آپ کا کیا کرے. اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو راہ تصوف میں مجاہدہ کرتا ہوا دماغ گنوا بیٹھے، برداشت نہ کر سکے، پاگل ہو جائے. یہ دو ہوتے ہیں، سالک المجذوب اور مجذوب سالک. اچھا، مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جو پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے کسی فائدے کی توقع نہیں ہے، اسے ایذا نہ دیں. صحیح. سالک المجذوب وہ ہوتا ہے جو سلامت رہے، سلوک سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر کے اس طرف ہوشیار ہو، جانتا ہو، سمجھتا ہو، چلتا رہے. آپ دیکھیں اگر مجذوبی فضیلت ہوتی تو انبیاء پہ آتی، کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. تو اگر یہ درجہ یا فضیلت ہوتی، اہمیت ہوتی تو انبیاء کو یہ نعمت نصیب ہوتی، کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. کیونکہ یہ کمزوری ہے. اور ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا. وہ بندہ جو راہ سلوک میں مجاہدہ کرتا ہوا دماغ گنوا بیٹھے وہ مجذوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہر دیوانے کو مجذوب بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے.